السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ سے فلسطین کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور عظمت کے پیش نظر جو انبیاء اور رسول کے درمیان ان کو حاصل ہے، اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جو مکی اور مدنی دونوں قسم کی صورتوں میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور ہدایت عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ہی نفع نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ ہی لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز ہے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی، حتیٰ کہ ان کے والد بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پورے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی اپنی قوم اور والد محترم کو بت پرستی سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادرزاد ہیں، اور ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زیر سایہ گزرا، اور ان کی نشوونما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آغوش تربیت کی مرہون منت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے شرق اردن کے علاقے میں سکونت اختیار کی۔ اس علاقے میں دو معروف بستیاں سدوم اور عمورہ تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب شرق اردن کے علاقے میں سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دوسرے عیوب اور فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل میں مبتلا تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس وقت تک اس عمل کا قطعی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی، اور اس سے بھی زیادہ خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، اور علی الاعلان فخر و مباحت کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ ترجمہ: سورہ الاعراف آیت نمبر 81 اور 80۔ اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ غرض کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی، اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھائے، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج بتا کر عبرت دلائی، مگر ان پر مطلق اثر نہ ہوا۔ الٹا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور مذاق اڑاتے کہ بڑے پاک پاس ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام، ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر بھی ایک مرتبہ بڑی محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بڑی محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ تمہارے کارنامے ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں۔ ترجمہ: سورہ العنکبوت۔ کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اہل و عیال کے روبرو فواحش ہوتے ہو؟ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم غصہ سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی، لوط، بس یہ نصیحتیں عبرتیں ختم کرو
اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے۔ ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کر کے تکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو کہ حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہے بلکہ ملائکۃ اللہ ہیں، تو اب ان کی رقت اور قلب جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی۔ انہوں نے قوم لوط علیہ السلام کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرا برادرزاد بھی ہے اور ملت حنیف کا پیرو بھی۔ فرشتوں نے کہا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعملی اور بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان بدعمالیوں اور بدعقیدیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ غرض کے ملائکۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین اور خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ پاک کے فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اس حیث و بیس میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی کہ لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا کہ تم میں کوئی بھی سلیم الفطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے۔ حلال طریقے سے عورتوں کو رفیق حیات بنانے کی جگہ بے حیائی کے در پر ہوئے ہو۔ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم ملائکہ عذاب ہیں اور اللہ کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی انہی بے حیائیوں کی رفاقت میں رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ابتدائی شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہہ و بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جو اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی تھے اور صاحب تاج و تخت بھی۔ چنانچہ قرآن عزیز نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس شرف و امتیاز کا اس طرح ذکر کیا ہے۔ ترجمہ سورہ البقرہ۔ اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت نبوت بھی، اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ذکاوت
اور فصل مقدمات میں صاحب رائے ہونے کا کمال فطرت ہی سے ودیت کر دیا تھا۔ مسجد بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تجدید کی گئی اور جنوں کی تذکیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی۔ چیونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات و امتیازات سے نوازا تھا اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی مبارک زندگی میں طغرا امتیاز بنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بالکل ایسے سمجھ جاتے تھے جیسے کہ کسی انسان کی۔ یہ کوئی عام بات نہ تھی بلکہ ایسی نعمت تھی جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کا دیا تھا۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت و رسا ہو جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتیازات اور خصوصیات بے شمار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے دعا کی۔ ترجمہ سورہ صاد آیت نمبر 35۔ اے پروردگار مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ نہ اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ ان کی یہ حکومت انسانوں کے علاوہ جن، حیوانات اور ہوا پر بھی تھی اور یہ سب بحکم اللہ ان کے تابع اور مطیع تھے۔ وادی نمل کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے کہ ترجمہ سورہ نمل آیت نمبر 17، 18، 19 سے 27۔ قرآن عزیز میں آتا ہے ترجمہ، اور جمع ہوا لشکر سلیمان کے لیے جن، انسان اور پرندوں، حیوانات سے، اور وہ درجہ بدرجہ قرینہ کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے، حتیٰ کہ وہ وادی نملہ پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تم کو پیس ڈالے۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے پروردگار مجھ کو یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو پرندوں کی اور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے تو وہ چیونٹی کی بات سن کر سمجھ گئے تھے کہ وہ ڈر گئی ہے کہ کہیں ہمارا لشکر ان کو پیس نہ دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حالات تفصیل سے معلوم نہیں، لیکن جس قدر بھی قرآن عزیز اور سیر و تاریخ کی قابل اعتماد روایات سے معلوم ہو سکے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز کاہن تھے اور جلیل القدر پیغمبر بھی تھے۔ چنانچہ قرآن نے ان کو انبیاء کی فہرست میں شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ یہاں پر ہمارے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی شہادت کا خون موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ فرعون کسی خاص حکمران یا بادشاہ کا نام نہیں، جبکہ اس وقت مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون کہلاتا تھا۔ اس وقت فرعون جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بھی یہی ڈر تھا
کہ ان کو قتل نہ کر دیا جائے۔ بہرحال جوں توں کر کے 3 مئی تک ان کی پیدائش کے متعلق کسی کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ القاء کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ، جس پہ رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اثر انداز نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی کو موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو اپنی نگاہ میں رکھیں کہ آخر وہ کہاں جاتا ہے، اور دیکھیں کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں نہیں پورا بتا سکتے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم نے آپ کو ان کی ابتدائی بات بتا دی۔ باقی ڈیٹیل ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو ویڈیو بنائیں گے اس میں بتائیں گے۔ یہاں پر صرف تعارف بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کون تھے۔ اسی شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتی تھیں، اور جب خدمت ہیکل کے لیے ان کی نوبت آتی تو اس کو بھی بخوبی انجام دیتی تھیں، حتیٰ کہ ان کا زہد و تقویٰ بنی اسرائیل میں ضرب و مثل بن گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو یہ بشارت سنائی۔ ترجمہ: اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا، اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا۔ اے مریم، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ قرآن عزیز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک کے واقعات کو اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: وہ وقت قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور ہمارے مقربین میں سے ہوگا، اور وہ ماں کی گود میں اور کہولت کے زمانے میں لوگوں سے کلام کرے گا، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرشتہ نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے، وہ جب کسی شے کے لیے حکم کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کتاب حکمت اور تورات و انجیل کا علم عطا کرے گا، اور اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات انجیل کا علم عطا کرے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب اللہ کا رسول ہوگا۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، کتاب میں مریم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرو، اس وقت کا ذکر جب وہ ایک جگہ پورب کی طرف تھی، اپنے گھر کے آدمیوں سے الگ ہوئی، پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، بس ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، اور وہ ایک بھلے چنگے آدمی کے روپ میں نمایاں ہو گیا۔ مریم علیہ السلام اسے دیکھ کر گھبرا گئی، اور وہ بولی، اگر تو نیک آدمی ہے تو میں خدائے رحمان کے نام پہ تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تیرا پروردگار کا فرستادہ ہوں، اور اس لیے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند دے دوں۔ مریم علیہ السلام بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لڑکا ہو، حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، اور نہ ہی میں بدچلن ہوں۔ فرشتے نے کہا، ہوگا ایسا ہی، تیرے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ کہتا ہے یہ اس لیے ہوگا کہ اس مسیح کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دوں، اور میری رحمت کا اس میں ظہور ہو، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ہونا طے ہو چکا ہے۔ جبرائیل امین نے مریم علیہ السلام کو یہ بشارات سنا کر ان کے گریبان میں پھونک دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیلات کو سورہ انبیاء، تحریم اور سورہ مریم میں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اس مریم
اس عورت مریم علیہ السلام کا معاملہ، جس نے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا اور اس کو اور اس کے لڑکے کو جہان والوں کے لیے نشان ٹھہرایا ہے۔ ترجمہ: اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کے، جس نے اپنی عصمت کو برقرار رکھا، بس ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس اور علم الطبیعیات یعنی فزکس کا بہت چرچا تھا اور یونان کے کمال پر بہت زیادہ اثر انداز تھی، اور ملکوں میں صدیوں سے بڑے طبیب فلسفی اپنی حکمت و دانش اور کمالات طب کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر خدائے واحد کی توحید اور دین حق کی تعلیم سے خواص و عوام یکسر محروم تھے، اور خود بنی اسرائیل بھی، جو کہ نبیوں کی نسل میں ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے رہتے تھے، گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ بس ان حالات میں سنت اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رشد و ہدایت کے لیے منتخب کیا تو ایک جانب ان کو حجت برہان انجیل اور حکمت سے نوازا، تو دوسری جانب زمانے کے مخصوص حالات کے مناسب چند ایسے نشان معجزات بھی عطا فرمائے جو اس زمانے کے ارباب کمال اور ان کے پیروں پر اس طرح اثر انداز ہوں جو یوا کے حق کو اس اعتراف میں کوئی جھجک باقی نہ رہے کہ بلا شبہ یہ اعمال اکتسابی علوم سے جدا محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول برحق کی تائید میں رونما ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جس معجزانہ طریقے پر ہوئی، یہود نے عذرِ حسد ان کا انکار کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ بس اگر بن باپ کی پیدائش مسیح علیہ السلام کو درجۂ وحیت دے سکتی ہے تو آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ وحیت کا حق حاصل ہے، اور وہ بن ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی اور نہ بود و ماند کے لیے گھر بنایا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں اللہ کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت اور تبلیغ کا فرض انجام دیتے، اور جہاں بھی رات آ پہنچتی وہیں کسی بھی سارا و سامان راحت کے بغیر شب بسر کر دیتے، اور چونکہ ان کے ذات اقدس سے مخلوق خدا کو اتنا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی شفا اور تسکین ملتی تھی، اس لیے جس جانب بھی ان کا گزر ہو جاتا، خلقت کا ایک انبا حسن عقیدت کے ساتھ جمع ہو جاتا اور والہانہ محبت کے ساتھ ان پر نثار ہو جانے کو تیار رہتا تھا۔ یہود نے اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو انتہائی حسد اور سخت خطرہ کی نگاہ سے دیکھا، اور وہاں کے بادشاہ، یہودیوں کے دو فرقے تھے، اس نے ذات اقدس کے خلاف سازش شروع کری۔ انہوں نے وہاں کے بادشاہ کو، جس کو وہ اپنی بدبختی سمجھتے تھے، لیکن یہود اگرچہ اس بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو اپنی بدبختی تو سمجھتے تھے، لیکن اس کی بدبختی سمجھ کر اس سے متاثر بھی تھے، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف ان کے اندر اتنا زیادہ حسد، اتنا زیادہ مشتعل حسد کی آگ نے اور صدیوں کی غلامی سے پیدا شدہ پست ذہنیت نے ان کو ایسا اندھا کر دیا تھا کہ انجام اور نتیجے کی فکر سے بے پرواہ ہو کر وہ اس بادشاہ پلاطیس کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کی، آریجا، یہ شخص نہ صرف ہمارے لیے بلکہ حکومت کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر فوراً ہی اس کا اتصال نہ کر دیا گیا تو نہ تو ہمارا دین صحیح سے باقی رہے گا، اور اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کے ہاتھ سے حکومت ہی نہ نکل جائے، اس لیے کہ اس شخص نے عجیب و غریب شعبدے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، کہیں یہ آپ کو شکست دے کر خود بنی اسرائیل کا بادشاہ نہ بن جائے۔ غرض کہ انہوں نے کافی بادشاہ کو بہکایا، اور کافی گفت و شنید کے بعد پلاطیس نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر لیں۔ دوسری جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہود کے کفار اور انکار کو ماونا ریشہ دوانیوں کو محسوس کیا تو ایک جگہ اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی مادانہ سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں ہیں، اب وقت کی نزاکت اور کڑی آزمائش کا وقت ہے۔
اس کی گھڑی کی قربت تقاضا کرتی ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں سے وہ کون افراد ہیں جو اس وقت کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے سینہ اور سپر ہو کر اللہ کے دین کے ناصر و مددگار بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک سن کر سب نے بڑے جوش و خروش اور صداقت ایمانی کے ساتھ جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار، خدائے واحد کے پرستار۔ آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلم وفا شعار ہیں اور درگاہ باری میں اپنی اس اطاعت کوشی پر استقامت کے لیے یوں دستے دعا ہیں، اے پروردگار، ہم تیری اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لے آئے اور صدقے دل کے ساتھ تیرے پیغمبر کے پیرو ہیں۔ خدایا تو ہم کو صداقت اور حقانیت کا فداکاروں کی فہرست میں لکھ لے۔ قرآن کریم میں ہے، جس زمانے میں بنی اسرائیل پیغمبر حق اور رسول خدا عیسیٰ بن مریم کے خلاف خفیہ تدبیروں اور سازشوں میں مصروف اور ان پر نازا تھے، اسی زمانے قیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ امام حدیث بخاری اور مسلم صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت متعدد طریقے ہائے سند سے نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام حاکم و عادل بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی موجودہ عیسائیت کو مٹائیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے، یعنی نشان الہی کے مشاہدے کے بعد اسلام کے سوا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، اور اسلامی احکام میں بادشاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیہ کا حکم اسی وقت تک کے لیے ہے، اور مال کی اس درجے کثرت ہوگی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا، اور خدا کے سامنے ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمت رکھے گا، یعنی مالی کثرت کی وجہ سے خیرات و صدقات کے مقابلے میں عبادت نافلہ کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم اتریں گے، اور اس حالت میں اتریں گے کہ تم ہی میں سے ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ نزول عیسیٰ سے متعلق صحیح احادیث سے جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سخت معرکہ جنگ پپا ہو رہا ہوگا، اور مسلمانوں کی قیادت اور امامت صلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کا لقب مہدی ہوگا۔ اس معرکہ آرائی کے درمیان ہی ضلالت دجال کا خروج ہوگا۔ یہ نسلاً یہودی اور یک چشم ہوگا۔ کرشمہ قدرت نے اس کی پیشانی پر کاف الف فا را یعنی کافر لکھ دیا ہوگا، جس کو اہل ایمان فراست ایمانی سے پڑھ سکیں گے اور اس کے دجل و فریب سے جدا رہیں گے۔ یہ اول خدائی کا دعویٰ کرے گا اور شعبدہ بازوں کی طرح شعبدے دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب توجہ دلائے گا، مگر اس سلسلے کو کامیاب نہ دیکھ کر کچھ عرصے کے بعد مسیح ہدایت ہونے کا مدعی ہوگا۔ یہ دیکھ کر یہود بکثرت بلکہ قومی حیثیت سے اس کے پیرو ہو جائیں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ یہود مسیح ہدایت کا انکار کر کے ان کے قتل کا ادا کر چکے ہیں اور مسیح ہدایت کی آمد کے آج تک منتظر ہیں۔ اسی حالت میں ایک روز دمشق شام کی مسجد جامع میں مسلمان منہ اندھیرے نماز کے لیے جمع ہوں گے، نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی اور مہدی موعود امامت کے لیے مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے کہ اچانک ایک آواز سب کو اپنی جانب متوجہ کر لے گی۔ مسلمان آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو سفید بادل چھایا ہوا نظر آئے گا، اور تھوڑے سے عرصے میں یہ مشاہدہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام دو زرد حسین چادروں میں لپٹے ہوئے اور فرشتوں کے بازوؤں پہ سہارا دیے ہوئے ملائے اعلیٰ سے اتر رہے ہیں۔ فرشتے ان کو مسجد کے مینار پر اتار دیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق کائنات ارضی کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جائے گا، اور وہ عام قانون فطرت کے مطابق صحن مسجد میں اترنے کے لیے سیڑھی کے طالب ہوں گے۔ فوراً تعمیل ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز کی صفوں میں آ کھڑے ہوں گے۔ مسلمانوں کا امام مہدی عذرائے تعظیم
پیچھے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی درخواست کریں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے تم ہی نماز پڑھاؤ، اور فراغت نماز کے بعد اب مسلمانوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حربہ لے کر دجال کے قتل کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور شہر پناہ کے باہر اس کو باب لد پر مقابل پائیں گے۔ دجال سمجھ جائے گا کہ اس کے دجل اور زندگی کے خاتمے کا وقت آ پہنچا، اس لیے خوف کی وجہ سے رانگ کی طرح پگھلنے لگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر جو یہود دجال کی رفاقت میں قتل سے بچ جائیں گے وہ اور عیسائی سب اسلام قبول کر لیں گے اور مسیح ہدایت کی سچی پیروی کے لیے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے۔ اس کا اثر مشرک جماعتوں پر بھی پڑے گا اور اس طرح اس زمانے میں اسلام کے ماسوا کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔ فلسطین ہی ارض محشر ہوگا۔ اسی شہر سے ہی یاجوج اور ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو یاجوج اور ماجوج بے شمار فوج در فوج نکل کر دنیا میں پھیل جائیں گے اور لوٹ مار اور تباہی اور بربادی مچا دیں گے۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ طالوت ایک نبی تھے، طالوت علیہ السلام، اور جالوت دشمن کی فوج کا سردار تھا، دیو ہیکل جس کا نام جالوت تھا۔ ان کی تفصیل آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گی۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز بحکم ربی آقا علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ بیت المقدس یہ پاک جگہ اپنی ہیکل مسجد کی وجہ سے بنی اسرائیل کا قبلہ رہی ہے، اور یہ مقدس مقام بے شمار انبیاء بنی اسرائیل کا مدفن بھی ہے، اور یہاں پر اس کی عظمت نہ صرف یہود نصارہ کی نگاہ میں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی مقام مقدس جگہ ہے۔ یہاں ہمارے بہت سارے انبیاء کرام کی خون شہادت دفن ہے۔ ہمارا قبلہ اول بھی بیت المقدس تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خانہ کعبہ سے دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج نے اس کے تقدس کو اور بھی چار چاند لگا دیے ہیں، اور جب بھی کوئی مسلمان سورہ اسراء کی تلاوت کرتا ہے اس کے قلب میں اس مقام کا تقدس اور جلال اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ ترجمہ: پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف کو ہم نے بڑی برکت دی ہے اور اس لیے سیر کرائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی، اور اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔
و صالح حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتدادی فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام علیہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے، اسی لیے اس پر سب سے زیادہ مسلمانوں کا حق ہے کہ یہاں سب سے زیادہ شہیدوں کا خون بہا ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریف جیسی ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے اور الطور سنین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ تو دوستوں، آپ کو فلسطین کی اہمیت کے بارے میں اور ہمارے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کافی کچھ معلومات ملی ہوں گی۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ ہم نے کتاب صحف انبیاء علیہ السلام میں پہلے سے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ سخت فتنہ و فساد اور سرکشی اور بغاوت کرو گے اور اللہ کے اس مقدس مقام میں فتنہ سامان بنو گے، اور اس کی پاداش میں دونوں مرتبہ تم کو ذلت اور ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور جس سرزمین کو تم بہت زیادہ محبوب رکھتے ہو یہ بھی 2 مرتبہ ظالموں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوگی۔ اس کے بعد ہم پھر 1 مرتبہ تم پر رحم کریں گے اور سعادت و فلاح کی طرح دعوت دیں گے۔ پس اگر تم نے گزشتہ واقعات سے عبرت و معزت حاصل کر کے اس دعوت حق پر لبیک کہا اور اس کو بطیب خاطر قبول کیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری اس سعادت کو نہیں سلب کر سکتی، اور اگر تمہاری تاریخی کجروی اور سرکشی کے اور حق کی بغاوت اور مخالفت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا اور گزرے ہوئے واقعات کی طرح اس مرتبہ بھی تم نے فساد و گمراہی کو اپنایا تو ہماری جانب سے بھی پاداش عمل کا قانون اسی طرح پھر دہرایا جائے گا، اور اس کے بعد تم پر ابدی ذلت اور رسوائی کی مہر لگا دی جائے گی۔ اور یہ سب کچھ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور ایسے سرکشوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں، یہودیوں کی شرانگیزیوں کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور جابر بادشاہوں کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے دونوں مرتبہ بیت المقدس یروشلم کو تباہ و برباد کیا۔ توریت اور تاریخ کے نقول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلسطین اور سرزمین یہودہ کی تباہی اور ہیکل کی بربادی صرف 2 بادشاہوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور نہ صرف شہروں کی بربادی بلکہ یہودی قومیت کی وہ تباہی اور بربادی جو دنیا کے انقلابات کی تاریخ میں اہم جگہ رکھتی ہے۔ تقریباً 604 قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ بابل کے ایک قاہر بادشاہ بنو قد نظر یا بنو قدزار بخت نصر کے ہاتھوں سے یہودیوں کی تباہی ہوئی، جبکہ رفع مسیح سے تقریباً 70 سال بعد
دوبارہ ٹائٹس نامی جو کہ رومی بادشاہ تھا اس کے ہاتھوں دوبارہ بربادی ہوئی۔ ان دونوں حادثوں میں یہودی قومیت اور یہودی مذہب پر وہ سب کچھ گزرا جس کی اطلاع پہلے سے توریت میں دے دی گئی تھی اور جس کی تصدیق کے لیے قرآن عزیز بھی شہادت دے رہا ہے۔ تو دوستوں، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس نالج کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، بلکہ اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اور اپنے جاننے والوں کو شیئر کیجیے تاکہ ہمارے مسلمانوں کو ہماری تاریخ کا پتہ لگے۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔